بہت سے مواقع ایسے انسان کو پیش آتے ہیں کہ انسان بہت سارے معاملات کے اندر شک اور تردد میں ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمارے دین نے جو ہماری رہنمائی کی وہ یہ کی ہے کہ آپ اس معاملے میں کسی سے مشورہ کر لیں۔ اس مشورے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں کیا رویہ اے نبی آپ نے رکھنا ہے۔ قرآن نے کہا فاعف عنہم، انہیں معاف کیجیے، واستغفر لہم، اے پیغمبر ان کے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش کو مانگیے۔ اور تیسری چیز جو قرآن نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ وہ یہ ہے کہ وشاورہم فی الامر، اے نبی صحابہ کرام سے مختلف معاملات کے اندر آپ مشورہ بھی کیجیے۔ اسلام کا جو نظام ہے یہ شورائی نظام ہے، شورائیت کا نظام ہے، مشورے کا نظام ہے، اور اس کے مقابلے میں اس وقت ہم دنیا کے اندر جس نظام کو دیکھ رہے ہیں جسے ہم جمہوریت اور ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ اس کے متبادل کا ایک نظام ہے۔ اسلام نے مشورے کو اہمیت دی، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں خلافت کا نظام جب قائم ہوا اور دور صدیقی اور اس کے بعد کے ادوار، تو صحابہ کرام نے خلیفہ کا انتخاب باہمی مشورے سے کیا، اور مشورہ اور شورائیت اور جمہوریت کا ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ مشورے اور شورائیت میں اہلیت کو دیکھ کر اہل لوگ جو ہوتے ہیں ان سے رائے لی جاتی ہے، جبکہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس میں اہلیت کو تو نہیں دیکھا جاتا، اس میں عددی اکثریت کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم انتخابات میں ووٹ پول کرتے ہیں تو جس کے زیادہ ووٹ ہو گئے، جس کے حق میں ہو گئے، بھلے سے وہ اس منصب کا اہل ہے نہیں ہے، تو اسے اس قوم اور ان لوگوں کے لیے اور اس حلقے کے لیے ایک ایسا فرد سمجھا جاتا ہے کہ جو ان لوگوں کے حوالے سے کسی بڑے فورم پر جا کر مشورہ دیتا ہے، اور ان کی تقدیر گویا اس حلقے کے لوگوں کی تقدیر اس آدمی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ جو اگرچہ اہل تو اس چیز کا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ عددی اکثریت اسے حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہی سارے کا سارا نظام ہماری پارلیمان کا بھی ہے کہ جہاں عددی اکثریت ہے، جمہوری نظام کے اندر جس کے پاس عددی اکثریت ہوگی اس کے ہاتھ کے اندر ان لوگوں کے فیصلے اور ان کی ترقی کے فیصلے اور ان کی معاشرتی زندگی یا معاملات کی زندگی یا اجتماعی زندگی کے فیصلے جو ہے وہ ہم اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ دین نے اس جمہوری نظام سے متصادم ہے، جو ہمارے دین کی مذہب کی جو سوچ ہے وہ شرعیت کی بنیاد پر ہے کہ چند اہل لوگوں کو مشورے کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے اور ان اہل لوگوں کے مشورے پر عمل ہوتا ہے۔ جیسا ہمارے خلافت کے نظام کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا فیصلہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا فیصلہ، یہ فیصلے شورائی نظام کے تحت آئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین میں اکثریت کی اطاعت کریں گے تو یہ اکثر لوگ آپ کو گمراہی کی طرف دھکیل دیں گے۔ اس لیے دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ معاملات میں مشورہ کریں، چھوٹے سے بھی مشورہ ہو سکتا ہے، بڑے سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے برابر سے بھی ہو سکتا ہے۔ مشورے کے نظام کے اندر بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کیا، برابر کے لوگوں سے بھی مشورہ کیا، اور اس مشورے کے بعد جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے اندر برکت اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ یہی بات قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے گی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے نبی جب آپ باہم صحابہ سے مشورہ کر لیں، مشورے کے بعد جب آپ کسی فیصلے میں پہنچتے ہیں اور وہ فیصلہ آپ کرتے ہیں
اب اس فیصلے کرنے میں عزم کرنے کے بعد آپ اللہ کی ذات عالی پر توکل اور یقین رکھیں۔ اللہ متوکلین کو، توکل اور بھروسہ اعتماد کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اور جب کبھی بھی کوئی معاملہ مشورے کے ساتھ ہم کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس میں مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، ہم مشورہ کس سے کریں؟ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ مشورہ لینے کے لیے اہل کا انتخاب ہونا چاہیے، جو آدمی اس کو سمجھتا بھی ہو جس سے آپ مشورہ لیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آدمی جا کر اپنی بیماری کا مشورہ لے سکتا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر بیماریوں کی تشخیص بھی جانتے ہیں، دوا بھی جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی تاجر کے پاس بیٹھ کر اسے یہ کہیں کہ میری یہ بیماری ہے اور اس کی تشخیص کیجیے اور اس کی دوا مجھے تجویز کیجیے، تو یہ آپ نے ایک ایسے آدمی سے مشورہ لیا ہے کہ جو مشورے کا اہل نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو دوا یا تشخیص وہ آپ کی کرے گا اس سے آپ کو نقصان ہو جائے۔ اس لیے ہمارے دین نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی، جب آپ کسی سے کسی بھی معاملے پر مشورہ کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس معاملے میں جس کے ساتھ مشورہ کیا جا رہا ہے کم از کم وہ اس معاملے میں مشورہ دینے کی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ بہت سارے دین کے معاملات کے اندر لوگ دائیں بائیں چلے جاتے ہیں دین کی رہنمائی لینے کے لیے۔ بھائی دینی رہنمائی کے لیے آپ کسی دواخانے میں کسی حکیم اور طبیب کے پاس نہیں جائیں گے، یا کسی ڈاکٹر کے پاس، یا کسی تاجر دکاندار، یا کسی بھی شعبے کے کسی دوسرے شعبے سے منسلک کسی آدمی کے پاس اگر آپ جائیں اور اس سے کہیں کہ دین کے معاملے میں آپ میری رہنمائی اور مشورہ دیجیے، وہ کیا مشورہ آپ کو دے گا؟ تو معلوم ہوا کہ جس آدمی کے پاس جو اہلیت ہے، آدمی اس اہلیت کی بنیاد پر اس سے جا کر مشورہ مانگے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آج کل کے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو معاملہ دین کا ہوتا ہے اس میں رہنمائی اور مشورہ کسی ایسے غیر مستند آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو خود بھی غلط مشورہ دے کر خود بھی ہلاکت میں اور اسے بھی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ مستند عالم دین کی تلاش، جیسے ڈاکٹر اچھا اسپیشلسٹ ہم تلاش کرتے ہیں، ایک بہترین مقدمے کے لیے بہترین وکیل کی تلاش ہے، تو ایسے ہی دین کی رہنمائی کے لیے کسی مستند عالم دین کی تلاش ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو آدمی اچھی لچھے دار تقریر کر سکتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی سب سے بڑا عالم ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے علم کے پہاڑ جن کو اللہ نے علم قرآن، حدیث، فقہ کا بڑا خوبصورت اور جاندار علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا، لیکن گفتگو میں وہ لچھے دار تقریر نہیں کر سکتے، اور معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے مستند عالم دین کی تلاش، دین کی بہترین رہنمائی کے لیے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم ان لوگوں سے جا کر مشورہ لیں کہ جو مشورہ دینے کے اہل ہوں، جن سے ہم مشورہ لیں اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ مشورہ دینے میں ہمیں بہترین مشورہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ غلط مشورہ اگر کسی کو دے دے فقد خانہ، اس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے المستشار مؤتمن، بھائی جس آدمی سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ آدمی امین ہونا چاہیے۔ جیسے کسی کے پاس کوئی چیز ہم رکھتے ہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے، وہ امین اس امانت والی چیز کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو جب مجھ سے یا آپ سے کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے، اپنے کسی بھی معاملے میں آئے، بسا اوقات معاملات اتنے جو ہے حساس ہوتے ہیں کہ مشورہ لینے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ راز کسی پہ فاش نہ ہو، بس جس سے میں مشورہ لے رہا ہوں اسے پتہ ہو یا مجھے پتہ ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ لوگ دوسروں کے راز کو بھی فاش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آپ سے مشورہ لیتا ہے، آپ مشورہ دینے والا جو ہے وہ اس مشورہ لینے والے کی بات اور اس کے راز کو فاش نہ کریں، یہ امین ہے، یہ اسی طریقے سے اس کی اس بات کی حفاظت کرنے والا ہے جیسے ایک امانت والی چیز کی ایک امین حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ کچھ میرٹس ایسی ہوتی ہیں جس سے مشورہ لیا جائے کہ وہ راز کو راز سمجھنے والا ہو۔ آپ ایسے آدمی سے مشورہ لے رہے ہیں کہ وہ آپ کا راز فاش کر دے،
اس راز کے فاش کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ناچاکیاں پیدا ہو جائیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں، تو آپ نے جس سے مشورہ لیا اس نے دین کی اس تعلیم پہ عمل نہیں کیا، اس نے جو مشورہ آپ کو دیا، آپ کی بات کو اس نے معاشرے کے اندر یوں پھیلا دیا، اس نے فتنے اور فساد کی بنیاد رکھ لی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سے کوئی مشورہ لے مؤتمن، تم امین ہو، ایک تو یہ کہ اسے صحیح مشورہ دینے کا حکم تمہیں شریعت نے دیا، غلط مشورہ نہ دے، دوسری بات یہ کہ آپ اس کے مشورے کو راز میں رکھیں، تیسرا یہ کہ آپ امین اور دیانتدار ہیں، اور جس طریقے سے ایک امین امانت کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنی دیانتداری کے ساتھ امانت کی حفاظت کرتا ہے، یہ مشورہ دینے والا اسی طریقے سے دیانتداری کے ساتھ جو ہے اس مشورے کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا موقع ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک بھی اس واقعے کو میں نے بیان کیا تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب حدیبیہ مکے کی یوں سمجھ لیجیے ایک بارڈر تھی، ایک ایسا مقام تھا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ بالکل اللہ کے نبی اپنی جماعت کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچے ہوئے تھے، اور آپ نے جیسے حضرت عثمان کو وہاں بھیجا، اور مشرکین مکہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی عمرے کی۔ جب اجازت نہیں ملی عمرے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کہا کہ اس سال آپ جائیں گے، یہ شرط ہے، اگلے سال آپ قضا عمرے کی نیت سے آ جائیں، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر یہ مشورہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یہ الہام ہوا کہ ہمیں اس سال جو ہے یہ مکہ اور زیارت حرم عمرہ نہیں کرنا، اگلے سال ہم آ جائیں گے، عمرہ کر لیں گے، جسے عمرۃ القضاء کہا گیا حدیث کی کتابوں کے اندر۔ اگلے سال جب آپ آئے، اس سال ذوالحلیفہ کے مقام سے حضور جب عمرہ کے لیے گئے تو مشرکین نے کہا عمرہ نہیں کرنے دے گا، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ایسا کرو کہ تم اپنے جانور حرم کے اندر بیچ دو، جسے ہم ہدی کہتے ہیں۔ ایک حکم سامنے آ گیا مسلمانوں کے لیے کہ جب تم میں سے کوئی احرام باندھ کر حرم کا سفر کرے، عمرے کے ارادے سے جائے، حج کے ارادے سے جائے، اور راستے میں دشمن کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جائے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ اب تم آگے نہیں جا سکتے، تو قرآن نے کہا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ایک ہدی، ایک جانور حرم کی حدود میں پہنچا کر ذبح کر دو اور تم حلق کر کے اپنا احرام کھول دو۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی یہی حکم دیا کہ ہمیں مکہ میں عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، اس لیے میرے صحابہ تم ایسا کرو کہ جانور بیچو، جانور بیچنے کے بعد حلق کرو، احرام کھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یہ بات ارشاد فرمائی، تو صحابہ نے اللہ کے نبی کے اس فرمان کی طرف اس طریقے سے عمل نہیں کیا جس طریقے سے فوراً عمل کرنا چاہیے تھا۔ یہ وہ واحد موقع ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا صحابہ خاموش، دوسری بار کہا صحابہ خاموش، تیسری بار کہا خاموش، تو حضور بڑے پریشان ہوئے، اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ اس سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ آج ایک عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ میری وہ مقدس جماعت کے جو میرے منہ سے نکلنے والے لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، میرے وجود سے نکلنے والے خون کو نہیں گرنے دیتے، وہ جماعت میں نے انہیں 3 دفعہ یہ بات کہی کہ تم احرام کھولو، حلق کرو، لیکن وہ خاموش کھڑے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کی کیفیت اس وقت مغلوب ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ خود جائیں اور خود حلق کریں اور احرام کھولیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ام سلمہ، تو نے مجھے بہترین مشورہ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی مشورہ عورتوں سے بھی، بیویوں سے بھی لے سکتا ہے، اور اپنے سے چھوٹی عمر سے بھی مشورہ لے سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جیسے ہی باہر نکلے، آپ نے ایک صحابی کو بلایا، اپنے سر کا حلق کروایا، احرام کھولا۔ یہ عمل کرنا تھا کہ سارے کے سارے صحابہ جو ہے اس عمل کی طرف لپک گئے، سب نے اپنے سر کا جو ہے وہ حلق کیا، اپنے احرام کھولنا شروع کر دیے۔ تو ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات صحابہ کی زندگی سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کے اس طرز عمل کو صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ جب اللہ کے نبی یہ کام کر چکے ہیں تو اب ہماری کیا جرت کہ ہم حلق نہ کریں، ہم اپنے جو ہے احرام کو نہ کھولیں۔ تو صحابہ فوراً لپک گئے، اس لیے کہ دین
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اور اللہ کے حکم کی اتباع کا نام ہے، اپنے جذبات کا نام نہیں ہے۔ صحابہ جذبہ جہاد میں لبریز تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کہ وہ مشرک، وہ کفار، وہ ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے نہ جائیں؟ صحابہ کے اندر یہ جذبہ جہاد تھا۔ اس جذبہ جہاد نے ان کے جذبوں اور ولولوں کے اندر ایک بانک پن پیدا کر دیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے کارکنوں کو اگر اٹھاتا ہے تو ان کو بٹھانا بھی جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو اٹھا دیا، جذبات میں لگا دیا، اب ان کو کنٹرول نہ کر سکے۔ یہ صفت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ صحابہ جذبہ جہاد سے لبریز ہیں، لیکن پیغمبر مصطفیٰ کے ایک عمل کو دیکھا تو صحابہ اپنے سارے جذبات کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے طریقے اور سنت کی طرف آ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا دین جذبے پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت پر چلنے کا نام ہے، پالیسی پہ چلنے کا نام ہے۔ میرا جذبہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں سے انتقام لوں، لیکن میرا دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم نے یہ نہیں کرنا۔ اب میں جذبے پہ چلوں یا دین پہ چلوں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حاتب ابن بلتعہ، جنہوں نے مسلمانوں کا ایک راز فاش کرنے کے لیے ایک عورت کو ایک پرچی پہ، ایک کاغذ پہ پیغام لکھ کے بھیجا تھا کہ مسلمان مکہ پہ حملہ کریں گے، تو ظاہر میں کوئی اتنی بڑی کوئی یوں سمجھ لیجیے راز فاش نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اور جب حضرت حاتب ابن بلتعہ کو بلایا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جذبے میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کی گردن کو اڑانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو سمجھایا، فرمایا انہو قد شہید بدرن، اے عمر یہ حاتب میرا وہ صحابی ہے جس نے بدر کے میدان میں اسلام کے لیے سب سے پہلی ہونے والے جہاد اور لڑائی کے اندر حصہ لیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جذبہ تھا، اللہ کے نبی نے دین کی پالیسی انہیں سمجھا دی۔ معلوم ہوا کہ دین کی پالیسی پر چلنا یہ دین ہے، اپنے جذبات پہ چلنا یہ دین نہیں ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا کی یوں سمجھیے ایک باندی تھی، اور آقا نے ان کا نکاح حضرت مغیث سے کر دیا۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، چونکہ جب کوئی باندی یا لونڈی ہوتی ہے اور وہ اپنے آقا کے پاس جب ہوتی ہے تو آقا اس کا نکاح کہیں بھی کروا سکتا ہے اور آقا اس کا سرپرست ہوتا ہے۔ اب ان کے جو آقا تھے انہوں نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا۔ اب جب آزاد کر دیا تو دین کا حکم یہ تھا اس وقت کہ اگر کوئی آزاد ہو جاتی ہے عورت تو آزادی کے بعد وہ اپنے اس شوہر سے نکاح کو برقرار رکھے یا نہ رکھے اسے اختیار ہوتا ہے۔ تو حضرت بریرہ کو جب یہ پتہ چلا کہ مجھے اختیار مل گیا تو انہوں نے فوراً حضرت مغیث سے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ حضرت مغیث بڑی طلب اور جستجو تھی کہ بریرہ میرے ساتھ رہیں۔ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، حضرت مغیث نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میری سفارش کیجئے کہ بریرہ میرے ساتھ نکاح کو ختم نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت بریرہ سے کہا بریرہ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتی، رہو۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اگر تو حکم ہے تو یا رسول اللہ میں جیسے کیسے بھی ہے وہ آپ کے حکم کو پورا کروں گا، اس لیے کہ آپ کے حکم کو پورا کرنا یہ دین ہے۔ لیکن یا رسول اللہ اگر آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں تو مشورے میں تو آپ ہی نے فرمایا ہے کہ بندے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ مشورے کو لے یا نہ لے، تو یا رسول اللہ اگر بات مشورے کی ہے تو میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے فرمایا کہ بریرہ حکم نہیں ہے مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے اپنے مشورے پہ عمل کیا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، اگر کوئی کسی جگہ مشورہ دیتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کی مشورے کو لیا ہی جائے اور اسی پر فیصلہ کیا جائے۔ ہمارے بہت سارے برادری سسٹم کے اندر، جرگوں کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں نا کہ کسی بڑے نے اگر کوئی مشورہ دے دیا تو اس کے مشورے پہ اگر عمل نہیں ہوا تو مجلس سے، جرگے سے اٹھ کر ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں، یار دیکھو میں نے مشورہ دیا۔ اچھا اگر اس مشورے کے کوئی نیگیٹو پہلو سامنے آ گیا پھر یہ ساتھی کہتے ہیں، یہ بزرگ پھر کہیں گے میں نے دیکھو نا وہ مشورہ دیا تھا، میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا نا تو ایسا ہو گیا۔ بھئی مشورے پہ عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میری رائے اور میرے مشورے پہ عمل ہو جائے اور میری رائے پہ ہی فیصلہ ہو جائے تو یہ تو پھر رائے اور مشورہ تو نہیں ہوا، یہ تو پھر فیصلہ ہو گیا۔ تو دین نے ہمیں یہ بتایا جب ہم کسی سے مشورہ لیں یا کسی کو مشورہ دیں تو رائے اور مشورے پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، البتہ جو مشورہ لے رہا ہے
وہ یہ دیکھے گا کہ کیا اس مشورے میں خیر ہے یا نہیں ہے. وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے میں خیر ہو یا نہ ہو، اس نے اپنی طرف سے جو فیصلہ کر لیا دوسروں کی رائے کو لے کر، پھر اللہ اس فیصلے کے اندر ضرور برکت پیدا فرماتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے دین کا ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا پہلو ہے. ہم اپنے بہت سارے معاملات کے اندر دوسروں سے رائے اور مشورہ لیں، لیکن اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، ہر معاملے میں مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حلال اور حرام معاملات کے اندر بھی مشورہ لیں. کیا مطلب جی؟ بھائی میں شراب پیوں نہ پیوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بھائی حرام چیز ہے. اچھا جی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، آپ کو کیا مشورہ؟ یہ فرض ہے. فرائض واجبات پر عمل کرنا ضروری، منہیات اور نواہی اور حرام چیزوں سے بچنا ضروری، حلال چیزوں کو اپنانا ضروری. یہ نہیں کہ ہم حلال حرام فرائض واجبات میں لوگوں سے مشورہ لیتے رہیں، ایسا نہیں ہے. مشورہ اس معاملے میں لیا جاتا ہے جس معاملے میں دین کی رہنمائی کے حوالے سے آدمیوں کو شک ہو، کیا میں ایسا کروں نہ کروں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے مشورہ لے لیا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کے سامنے ایک رائے کو رکھ لیا. تو جب کسی معاملے میں انسان متشکک ہوتا ہے تو مشورہ وہاں ہوتا ہے، اور جب معاملات کے اندر مشاورت ہوتی ہے، قرآن نے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. حاکمیت ایک ہے نا، بندہ حاکمیت کے طور پر، آمریت کے طور پر اپنے فیصلے کو مسلط کرے. دین نے شورائیت کا خوبصورت نظام دیا. امت کے افراد جب اپنے معاملات اور بالخصوص اجتماعی معاملات کے اندر جب مشورے سے چلیں گے، اس شورائیت اور اس مشورے کے اندر اللہ جل جلالہ برکتوں کا نزول فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.